بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو کوئی بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو ہم اسے ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے طیب زندگی نصیب ہو، پاکیزہ زندگی نصیب ہو۔ اس زندگی کو اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعمال کی رغبت، شوق کسی بندے کے دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ وہ نیکی کے پیچھے اس طرح بھاگے جس طرح پیاسا آدمی ٹھنڈے پانی کے پیچھے بھاگتا ہے، جس طرح بھوکا آدمی روٹی کو تلاش کرتا ہے، یہ نیک اعمال کے موقع اس طرح تلاش کرے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کا نام تصوف و سلوک ہے۔ چنانچہ بیعت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرید اپنے دل میں یہ عہد کرے کہ میں اپنے شیخ کی بات مانوں گا، اتباع کروں گا، اور پیر یہ عہد کرے کہ میں اخلاص کے ساتھ نگرانی کروں گا اور اس کو صحیح مشورے دوں گا۔ یہ شیخ اور مرید دونوں کے درمیان ایک عہد اور معاہدہ ہوتا ہے۔ اس سے پھر شیخ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو تجویز کرے کہ کون سے معاملات اپنانے سے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک بات پہ غور کیجئے کہ جو معاملات بتائے جاتے ہیں ان میں مراقبہ، وقوف قلبی، درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن اور صحبت شیخ۔ اب اس میں نماز کا کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ تو عام آدمی یہاں پر تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے کہ دیکھو جی نصیحتیں کی اور اس میں نماز کا کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو دوائیاں لکھ کر دیتا ہے، ان دوائیوں کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، دوائیوں کا مقصد اس بندے کو تندرست کرنا، صحت مند کرنا، اس لیے کہ جب صحت مند ہوگا اسے بھوک لگے گی، یہ خود بخود روٹی کھائے گا۔ تو یہ معاملات بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ ان معاملات کے کرنے سے انسان کے اندر کے روگ ختم ہوتے ہیں، روحانی طور پر وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر خود بخود اس کو نیکی کا شوق نظر مل جاتا ہے۔ ایک نماز نہیں بلکہ دین کے ہر حکم پر عمل کے لیے مکمل بستہ ہو جاتا ہے۔ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: شریعت، طریقت اور حقیقت۔ شریعت وہ تمام احکام جن کو کرنے یا نہ کرنے کا مومن کو حکم دیا گیا۔
تکلیفیہ کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اس کو ہمارے مشائخ نے کہا کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. طریقت اعمال باطنی پر استقامت پانے کے طریقے، اس کو طریقت کہتے ہیں. اور حقیقت کہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نور برستا ہے، اس کو فراست ملتی ہے، نور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تو صفائے قلب کی وجہ سے جو احوال منکشف ہوں ان کو حقیقت کہتے ہیں. یہ تصوف کوئی اجمی چیز نہیں، یہ خالص عربی چیز ہے. قرآن مجید میں اس کو تزکیہ اور احسان کے نام سے یاد کیا گیا. گو کے وقت کے ساتھ ساتھ جب مشائخ نے اس پورے علم کی ترتیب کر دی، اس کو مدون کیا، تو اس کا نام تصوف مشہور ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج جو ہم اعمال ظاہرہ کرتے ہیں، ان کو فقہا نے نبی علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن اور احادیث کے اندر سے اکٹھا کر لیا. یہ ہیرے اور موتی ہیں جو انہوں نے قرآن اور حدیث میں سے نکالے ہیں. تو فقہا نے کوئی نئی چیز بنائی نہیں، بلکہ انہوں نے شریعت کی باتیں بتائی ہیں. بنانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا، جو شریعت میں موجود تھا، جس تک ہر بندے کا دماغ نہیں پہنچ سکتا تھا، انہوں نے احسان کیا اپنے بعد میں آنے والوں پر کہ ان ہیرے اور موتیوں کو یکجا کر دیا. چنانچہ چاروں مذاہب سامنے آ گئے. اب دیکھیے کہ فقہ اور حدیث کی جیسے تدوین ہوئی، اس میں وقت لگا. سینکڑوں سالوں کے علماء نے اس پر کام کیا، حتیٰ کہ کھیر پک گئی اور بعد والوں کا کام فقط اس کو کھانا بن گیا. آج ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کام کی بنیاد انہوں نے رکھی. ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا، بلکہ در مختار اور تحتاری نے بھی یہی لکھا، قد قالوا الفقہ زرعہ ابن مسعود، کہ فقہ کو بیج ڈالا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. زرعہ کا کیا مطلب؟ اول من تکلم باستنباط فروعہ. شریعت میں اصول تو موجود تھے، لیکن ان میں سے فروع کو استنباط کرنا، مسائل کا اخذ کرنا. مثال سن لیجیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وضو کے متعلق، ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اور فقہا نے اس ایک آیت سے 100 سے زیادہ مسائل کا استنباط فرما لیا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، عزیر اس کا نام تھا. اس نے ایک پرندہ پالا، مر گیا. جب کبھی وہ بچہ نبی علیہ السلام کے سامنے آتا تو آپ
محبت شفقت میں اس بچے کو بلاتے اور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے نا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس میں سے میں نے 40 مسائل کے جوابات کا استنباط کیا۔ بچوں سے شفقت کیسے کرنی چاہیے، ان کو کیسے کلیت کے ساتھ بلا سکتے ہیں، اس طرح کے 40 مسائل کا جواب انہوں نے اتنے چھوٹے سے فکرے میں سے نکال لیا۔ تو اصل میں یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا تھا دین کے بارے میں، نور فراست عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ایک ترتیب بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اس کو تدوین کہتے ہیں، کسی چیز کو مدون کر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی شان رکھتے ہیں، یہ 6 نمبر پر مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو اتنے پیارے تھے کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، کمزور سے دیکھنے میں، بستتاً فی العلم تو تھے، بستتاً فی الجسم نہیں تھے۔ آج طالب علم اور عالم وہ تو ماشاءاللہ بستتاً فی العلم ہو نہ ہو، بستتاً فی الجسم ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے واقعی بڑا بھاری عالم آ رہا ہے۔ تو ان کی ان پتلی پتلیوں کو دیکھ کر کئی مرتبہ دوسرے صحابہ مسکراتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو ابن مسعود کی پتلیاں میزان کے اندر اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا۔ ابو جہل کو نیچے تو گرایا تھا 2 چھوٹے بچوں نے، مگر ان بچوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی گردن کاٹ سکتے۔ یہ فضیلت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ بدری صحابی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی اسلام کے صحابہ کی تعداد 1,24,000، لیکن ان میں سے 149 ایسے تھے جو فقہا تھے، ثقافت رکھتے تھے دین میں۔ چنانچہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تو باقی صحابہ ان سے پوچھ کے مسئلے پہ عمل کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ عالم تھے باقیوں کی نسبت زیادہ۔ اور ان 149 میں بھی 14 حضرات عالم کہے جاتے تھے، ان 149 میں سے بھی بڑے عالم کہے جاتے تھے۔ چنانچہ ان 14 میں سے کسی کا قول سامنے آتا تھا تو باقی حضرات اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، جن میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ ان 14 کا علم بھی 6 کے اندر سمٹ گیا تھا۔ ان 6 کا نام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ بعض فقہاء نے لکھا کہ ان 6 کا علم بھی 2 میں سمٹایا تھا، ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرا سیدنا علی کرم اللہ وجہ۔ تو نبی علیہ السلام کا جو بھی علم تھا وہ صحابہ نے حاصل کیا، اور صحابہ کی جماعت میں سے ان 2 ہستیوں کو اللہ نے یہ امتیاز عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے
انہوں نے فطر کا پہلے بیج ڈالا. زرعہ ابن مسعود، ابن مسعود نے اس کا بیج ڈالا. وسقاہ علقمہ، اور اس کو علقمہ نے پانی دیا. یہ علقمہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، مگر ولد فی حیات النبی، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیدا ہو گئے تھے، مگر چھوٹے تھے اس لیے صحابیت کا رتبہ نہ پا سکے. انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا علم حاصل کیا. سقاہ کا کیا مطلب، پانی پلانے کا کیا مطلب؟ ایدہ ووضحہ، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود عنہ کے کام کو مضبوط کیا اور زیادہ واضح کر دیا، ایکسپلین کر دیا. پھر فرمایا وحسدہ ابراہیم النخعی، اور اس کو ابراہیم نخعی نے کاٹا. کھیتی ایسے ہی ہوتی ہے نا، کوئی بیج ڈالتا ہے پھر پانی دیتا ہے، جب کھیتی بن جاتی ہے تو کوئی اسے کاٹتا ہے. تو ابراہیم نخعی نے اسے کاٹا. یہ کون تھے؟ یہ ان کے بھانجے تھے، یعنی علقمہ ماموں اور یہ ان کے بھانجے. تو گویا انہوں نے اپنے ماموں کے تمام علوم کو حاصل کر لیا تھا. حسدہ کا مطلب یہ نکلا علماء نے کہ جمع ما تفرق من فوائدہ، کہ علقمہ رحمت اللہ علیہ نے جتنا بھی کام کیا تھا اس متفرق کام کو انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر لیا. یہ انہوں نے گویا کھیتی کاٹی. پھر فرمایا وَدَاسَهُ حماد، اور حماد نے اس کو بھوسی سے الگ کیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گاہنا، گندم ہوتی ہے نا سٹا، اس کو تھریشر کرتے ہیں. تو تھریشر کرنے کی وجہ سے اس کا بھوسا ایک طرف اور اس کے دانے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. یہ کام کس نے کیا؟ حماد نے کیا. داسو کا مطلب ہوگا اجتہد فی تنقیحہ و توضیحہ، اس کی توضیح اور تنقیح میں انہوں نے اجتہاد بھی کیا. یہ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. امام اعظم فرماتی ہے کہ اتنی محبت تھی انہیں مجھ سے کہ ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس تشریف لائے تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابو سفر میں آپ کو کوئی یاد آیا؟ ان کا ہاں. تو بیٹے نے پوچھا ابو کون؟ تو انہوں نے کہا مجھے نعمان یاد آیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے. سگے بیٹے کی بجائے اپنا ذی استعداد شاگرد اتنا عزیز تھا، اس لیے کہ وہ نطفے کی اولاد تھا اور یہ ان کی سینے کی اولاد تھا. اس لیے جو روحانی بیٹے ہوتے ہیں نا وہ جسمانی بیٹوں سے کم پیارے نہیں ہوا کرتے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں. یہ جو شاگرد بنانے ہوتے ہیں ان پر انسان کی محنت لگتی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی، فرماتے ہیں ما صلیت صلاۃ الا استغفرت له مع والدی، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر جہاں والدین کے لیے استغفار کیا میں نے اپنے استاد کے لیے بھی استغفار کیا. کیسے سچے شاگرد ہوتے تھے. کوئی دعا ایسی نہیں تھی جس میں میں نے اپنے شیخ کے لیے دعا نہیں کی. پھر اس کے بعد فرمایا وَطَحَنَهُ نعمان،
نعمان نے اسے پیسا. نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام, نعمان بن ثابت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے والد گئے, دادا گئے تھے اسماعیل, اپنے بیٹے ثابت کو لے کر دعا کروانے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دعا دی, اس دعا کے بدلے اللہ نے ان کو بیٹا دیا, اور وہ بیٹا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنا. وَطَحَنَهُ نعمان, اس کا کیا مطلب کہ انہوں نے اس کو پیسا, گرائنڈ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ گرائنڈ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. طحنہ کا مطلب علماء نے لکھا کہ اکثر اصولہ وفرع فروعہ اوضح سبیلہ, انہوں نے اس کے اصول کو اکٹھا کر کے زیادہ کر دیا. یعنی شریعت کے اندر جو اصول فقہ موجود تھے انہوں نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس کو بلکہ بڑھا دیا, اپنے پیروں کے کام کو زیادہ کر دکھایا اور اس راستے کو خوب واضح کر دیا. چنانچہ ان کے بارے میں لکھا گیا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ, وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے فقہ کو مدون کیا. وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا وَكُتُبًا, اور انہوں نے دینی علم کے ابواب اور کتب کو مرتب کیا. یہ کتاب العلم ہے, کتاب الایمان ہے, کتاب الطہارہ ہے. ایسا مرتب کیا کہ علی نحو ما علیہ اليوم, کہ آج تک وہ اسی ترتیب کے اوپر موجود ہے. وَتَبَعَهُ مالک بن انس, اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع اصول کے استنباط کرنے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی فی موتہ, اپنی موت امام مالک. تو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے ائمہ نے فیض پایا. اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم دیا تھا کہ ان کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ جو کسی کی نہیں نہ مانتے وہ بھی امام شافعی کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد الفقہ فلیلزم اصحاب ابی حنیفہ, جو چاہے کہ مجھے فقہ کا علم حاصل ہو اس کو چاہیے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کی صحبت کو لازم پکڑ لے. فرماتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, یہ امام شافعی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, واللہ, اللہ کی قسم, ما صرت فقیہا, میں فقیہ نہ بنا الا بکتب محمد بن الحسن, مگر محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم کے شاگرد تھے ان کی کتابیں پڑھ کر میں فقیہ بن سکا. تو جن کے شاگردوں کی کتابیں پڑھ کر امام شافعی امام بنتے ہیں پھر ان کے استادوں کے علم کا کیا عالم ہوگا. امام اعظم کے بارے میں اپنے وقت کے ایک بڑے عالم قال اسماعیل بن ابی رجا رأیت محمدًا فی المنام, کہ میں نے ایک مرتبہ امام محمد کو خواب میں دیکھا. فقلت له, میں نے انہیں کہا ما فعل اللہ بکم, اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فقال غفر لی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اردت ان اعذبک, اگر میں تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ما جعلت هذا العلم فیک, میں یہ علم تمہارے سینے میں نہ ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے امام محمد کی جب ان کی پیشی ہوئی تو ان کو فرمایا کہ اگر میں تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کرتا تو اس علم کو میں تمہارے سینے میں نہ ڈالتا. فرماتی ہے فقلت له, میں نے کہا
پیئر تھے، کلاس فیلو تھے، امام اعظم کے شاگرد تھے. قال، انہوں نے جواب دیا، فوقنا درجتین، ہم سے بھی 2 درجے اوپر ہے. قلت ابو حنیفہ، میں نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کہاں؟ قال ہیہات ذاک، وہ تو بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں. دور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فی اعلی علیین، ان کا مقام اعلی علیین میں ہے. کیفا، کیوں نہ ہو، وقد صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، کیوں نہ ہو کہ اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب اس بات پر نا جو کسی کی نہیں نہ مانتے وہ بڑا تڑپتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم بھی یہی لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کسی کی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ تو اس کی بات ذرا سمجھ لیجیے کہ جو بات کی جاتی ہے نا وہ عام طور پر عرف کے مطابق کی جاتی ہے. بات جو کی جاتی ہے وہ عرف کے مطابق کی جاتی ہے. اب ذرا قرآن سے اس کی مثال سن لیں. ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر چیز تھی، ہر چیز اسے دی گئی تھی. اب آج کا کوئی نہ ماننے والا اگر کہے جی اس کے پاس روز رائس کی گاڑی تھی تو اس کو کہیں گے نا کہ تیرا دماغ خراب ہے. اس لیے کہ اوتیت من کل شیء کا مفہوم یہ ہوگا اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کے پاس بھی موجود تھا. اب کل کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی کل شیء، کل کا لفظ استعمال ہوا تو پھر کل میں تو ہر چیز آتی ہے. جس کے گھر میں ایئر کنڈیشنر تھا کل کا لفظ ہے. اس کو کہیں گے نا کہ کچھ مسئلہ ہے تیرے ساتھ، تو عرف میں باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو قبول کیا جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تورات کے بارے میں فرماتے ہیں تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی اس میں تفصیل تھی. اب آج کا کوئی ڈاکٹر اس میں نسخے ڈھونڈنے بیٹھ جائے کہ جی کل کا لفظ ہے، ہر چیز کی تفصیل تھی، کل کا لفظ ہے، اس کو کہیں گے نا کہ بھائی وہ ہدایت کی کتاب تھی، لہذا انسان کو ہدایت کے لیے جس چیز کا ضرورت تھی وہ تمام اصول اس میں بتا دیے گئے. اسی طرح لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ جی 40 سال کیسے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب اس کو میں ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک طالب علم جب علم پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عمر مکمل ہوتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. تو جب وہ فوت ہوتا ہے نا تو عرف میں ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس نے جی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. کہتے ہیں نا ایسے کہ جی پوری زندگی اس نے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. اب کوئی لفظ پکڑ کے بیٹھ جائے جی پوری زندگی، اس کا مطلب ہے جمعے کو بھی چھٹی کبھی نہیں کی تھی. اس کو کہیں گے نا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ. تو جو نہیں نہ مانتے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ. اور اس میں بات کی کہ 40 سال ان کی زندگی کا معمول یہ رہا، اگر درمیان میں کبھی طبیعت خراب کوئی اور وجہ نہ بھی ہو سکا تو معمول تو وہی کہلائے گا نا. اب ایک آدمی کہتا ہے جی کہ جی فلاں عالم تو پگڑی باندھنے کی عادت ہے، یہ پگڑی باندھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ کبھی ٹوپی نہیں رکھی سر پہ انہوں نے. بھائی عام عادت
امامہ باندھنے کی، کبھی ضرورت کے تحت اس میں ٹوپی بھی رکھ لی ہوگی. تو عرف میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو اسی طرح قبول کر لیا جاتا ہے. اچھا، اب میں حدیث پاک سے اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں. جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں جب مسلمان گئے تو دشمن چھپے بیٹھے تھے. انہوں نے اچانک تیر برسائے. تو چونکہ یکدم یہ معاملہ آیا تو لوگ پیچھے بھاگے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اب اگر کوئی الفاظ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی بیٹے تو تھے عبداللہ کے اور نام لے دیا عبد المطلب کا، تو کہیں گے بھائی عرف میں دادا کا نام بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا باریک دینیا میں سوال کرنا، یہ اصل میں کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی دی کہ 40 سال ان کی زندگی کا معمول یہ رہا کہ عشاء سے عبادت شروع کرتے تھے، فجر تک عبادت کیا کرتے تھے. وحج 55 حج حجتن، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے تھے. ورعا ربہ فی المنام 100 مرتن، اور امام اعظم حنیفہ نے اپنی زندگی میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی 100 مرتبہ زیارت کی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے گئے اور انہوں نے جو بیت اللہ کا کنجی بردار تھا، حاجب تھا، اس کو کہا بھی دروازہ کھول، مجھے اندر جانے. اس نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. فقام بین العمودین، جو 2 ستون ہیں نا بیت اللہ کے اندر، ان کے درمیان وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. حتی ختم القرآن، حتیٰ کہ انہوں نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. فلما سلم، کہ جب انہوں نے سلام پھیرا، بکا، روئے، وناجا ربہ، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، دعا کی. اب دیکھیے 2 رکعت میں قرآن پڑھا اور پھر رو رہے ہیں اور پھر اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. اور ملاقات میں کیا کہتے ہیں؟ الہی ما عبدک ھذا العبد الضعیف حق عبادتک، اے اللہ اس کمزور بندے نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. وحاتف حاطف، چنانچہ حاطف نے آواز دی، ایک غیبی آواز آئی، من جانب البیت، بیت اللہ کے اندر، یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ، قد غفرنا لکا، تحقیق ہم نے آپ کی بھی مغفرت کر دی، وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ مِمَّنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت تک تمہارے مذہب کی، علم کی پیروی کرے گا اخلاص کے ساتھ، ہم نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس معاملے میں ہمارا دل بہت کھلا ہے، شرح صدر ہے. جس کو پتا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے عبادت کی لذت کا، اس کے لیے رات جاگ کے گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوتی. اسی لیے تو کسی عارف نے کہا تھا کہ ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہ تھی، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہ تھی، گر کچھ قصور تھا تو شب مختصر کا تھا. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا ہے. اس لیے علی ابن ابی عاصم فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کا آدھی روئے زمین کے لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل ان سب پر غالب آ جائے. یعنی آدھی دنیا کے بندوں کی عقل جمع کر لو اور پھر اس عقل سے ابو حنیفہ کی عقل کا موازنہ کرو تو ابو حنیفہ کی عقل ان پر پھر بھی غالب آ جائے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچوں کی مانند ہیں. تو وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر ان اصولوں کو جمع کیا اور وہ مجتہد فی الشرع کہلائے. مجتہد فی الشرع کہلائے کہ انہوں نے اصول فقہ کو اکٹھا کر لیا. پھر فرمایا وَعَجَنَهُ
یعقوب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا نام یعقوب تھا، کہ پھر یعقوب نے اس آٹے کو گوندا جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پیسا تھا نا، اس آٹے کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے گوندا۔ اجنہ کا مطلب دقق النظر فی قواعد الامام، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد میں دقت نظر سے کام لیا، اصول میں، وَاجْتَهَدَ فِي زِيَادَةِ الْاِسْتِنْبَاطِ فِي الْفُرُوعِ مِنْهَا، اور انہوں نے اس میں اور زیادہ فروع جو تھیں ان کو استنباط کر کے اور زیادہ کر دیا، اس لیے ان کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، کہ اصول میں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کی، مگر اجتہاد میں انہوں نے بھی برابر کا اجتہاد کیا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یتیم تھے، یوں سمجھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پالا تھا، ماں نے تو بھیجا تھا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے، اور امام صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ماہانہ تنخواہ دیتے تھے جو یہ گھر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ اتنے عالم بن گئے کہ اپنے وقت کے امام بن گئے، تب ماں کو پتہ چلا تھا۔ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا، ذرا اس بارے میں خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ہوا افقہ اہل عصرہ، وہ اپنے زمانے کے سب لوگوں میں سے زیادہ فقیہ تھے، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ، اس کے زمانے میں کوئی بھی علم میں اس سے آگے نہ بڑھ سکا، وَكَانَ النِّهَایَةُ فِي الْعِلْمِ، اور ابو یوسف اپنے زمانے میں علم کی نہایت تھے، کہتے ہیں نا جی علم کا اخیر ہے، وہ اپنے زمانے میں فی العلم والحکم والریاسہ، ان تمام کے اندر وہ آخری کلام ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَخَابَدَهُ محمد، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کی روٹیاں پکائیں، آٹا تو گوندا تھا، پھر اس کی روٹیاں پکائیں کس نے؟ خابدہ محمد، امام محمد رحمت اللہ نے اس کی روٹیاں پکائیں۔ روٹیاں پکانا خابدہ کا مطلب کیا کہ زیادہ فی استنباط الفروع وتنقیحها وتہذیبها وتحریرها بحیث لم تحتج الى شیء آخر، اتنا انہوں نے اس کی تنقیح میں، تہذیب میں کام کیا کہ اب اس کے بعد اس کام کے کرنے کی کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہی۔ جب روٹی پک جاتی ہے تو پھر کھانے کا کام رہتا ہے، باقی تو کچھ ہی نہ رہتا، باقی کام تو ہو چکا۔ چنانچہ یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے قد ظہر علمہ بتصانیفہ، ان کا علم ان کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے، کل جامعین، جامع صغیر، جامع کبیر، والمبسوط والزیادات والنوادر، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا انہ صنف فی العلوم الدینیہ، کہ انہوں نے علم دینیہ میں 999 کتابیں لکھی تھیں۔ ومن تلاميذه، اور ان کے شاگردوں میں کون تھا؟ الشافعی، امام شافعی بھی ان کے شاگرد تھے۔ تو دیکھو اتنے بڑے حضرات جو بحر العلوم تھے، جبال العلوم تھے، انہوں نے اس پر کام کیا اور کتاب و سنت میں سے ان تمام اصول و ضوابط کو اکٹھا کر کے انہوں نے علم فقہ کو مدون کر دیا۔ آج ہمارا کام اس کے اوپر فقط عمل کرنا ہے۔ لاکھوں مسائل، 6 لاکھ سے زیادہ مسائل کے جواب اپنی زندگی میں انہوں نے لکھ ڈالے تھے۔ کسی نے پوچھا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کہ جو مسائل پیش ہی نہیں آتے
آپ سوچ سوچ کے ان مسئلوں کا بھی جواب لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب فرمایا کہ بھائی جب آگ لگتی ہے تب کنویں نہیں کھودے جاتے، پہلے کے کھودے ہوئے کام آیا کرتے ہیں۔ ہم آج پیش آنے والے مسائل کو سوچ کر اس کے جواب لکھ رہے ہیں تاکہ کل کسی کو پیش آ جائے تو اس کو جواب پہلے سے موجود مل جائے۔ کسی نے امام محمد احمد سے پوچھا، حضرت آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں؟ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ان کے ساتھ کمرے میں گزاری تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے جو کاغذات تھے ان کو پڑھتے رہتے، پھر چراغ بجھا کے لیٹ جاتے، میں سمجھا سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ بیٹھتے، پھر چراغ جلاتے، پھر پڑھنے بیٹھ جاتے، پھر چراغ بجھا کے سو جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک رات میں 16 مرتبہ انہوں نے چراغ جلایا اور اپنی کتاب کو پڑھا، 16 مرتبہ۔ اب جو بندہ 16 مرتبہ بستر سے اٹھے تو وہ کیا سویا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کچھ پڑھ کے سو جاتے ہیں، مگر حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اسی عشاء والے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، پھر اس پر غور و خوض کے لیے ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور چراغ بجھا دیتے تھے کہ لکھنے کا کام نہیں، لہذا چراغ جلانے کا فائدہ نہیں۔ کسی نے پوچھا جی آپ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے راتوں کو نہیں سوتا کہ لوگ ہم پر اعتماد کر کے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اگر ہم بھی سو گئے تو پھر ان کو علم کے مسائل کا جواب کون دیا کرے گا؟ تو یقین جانیے کہ یہ حضرات ہمارے محسن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد ان تمام حضرات کے لیے بلندی درجات کی دعائیں مانگا کریں۔ تو جیسے فکر کے ساتھ معاملہ پیش آیا نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا علم کھل کے سامنے آیا، اسی طرح تصوف و سلوک کا معاملہ، اسی طرح تدوین حدیث کا معاملہ پیش آیا۔ اب کوئی تفصیل تو یہ عاجز نہیں کہہ سکتا کہ تدوین حدیث کی بھی تفصیل بتا دیں، لیکن یہ تمام اصول و ضوابط قرآن و سنت میں موجود تھے، وہیں سے ہمارے اکابر نے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ یکجا کر دیا اور اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کا استعمال بدلتا رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں اس کو تزکیہ کہتے تھے، عام مشہور تھا احسان، آج تصوف کا لفظ مشہور ہو گیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے خلیفہ کا لفظ ابو بکر صدیق عنہ کے لیے استعمال کیا گیا، سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ عمر عنہ کے لیے استعمال کیا گیا، سب سے پہلے قاضی القضات کا لفظ امام ابو یوسف کے لیے، چیف جسٹس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا، وزیر کا لفظ ابو سلمہ حفص کے لیے استعمال ہوا، سلطان کا لفظ سب سے پہلے محمود غزنوی کے لیے استعمال ہوا، صوفی کا لفظ سب سے پہلے ابو ہاشم جو امام احمد بن حنبل کے زمانے تھے ان کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ نے لفظ کو ایسا قبول کیا کہ ان کے بعد یہ لفظ استعمال ہی ہونے لگ گیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لفظ کے استعمال کا جھگڑا تو نہیں، اچھا آپ کو کوئی اور لفظ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ لینا شروع کر دیں، ہمارا کون سا جھگڑا ہے؟ اتنا تو مانے نا کہ جو محنت ہے وہ واقعی کتاب و سنت میں سے نکلی ہوئی ہے۔ کون ہے دنیا میں جو کہے جی کہ دل کو صاف کرنا یہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے؟ اس لیے تصوف کی محنت کا مقصود یہ ہے، کسی نے حضرت عامر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ تصوف کا مقصود کیا؟ فرمایا کہ ایسی محنت کرنا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کا وصل کیسے مل سکتا ہے؟ رسول اللہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو اجمالاً کہہ دیا
کہ زندہ کو مارو اور مردہ کو زندہ کرو، حاضر کو غائب کرو، غائب کو حاضر کرو، دوست سے اجنبیت اختیار کرو اور اجنبی سے دوستی کر لو۔ اب ہمیں اگر کوئی پوچھے جی کہ کیا مطلب، تو ہمیں تو ککھ پلے نہیں پڑا۔ کہنے والے نے بھی اتنی گہری بات کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بڑے بھی آئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ واو او واوین، تو امام صاحب نے فرمایا واوین، وہ کہنے لگا لا ولا اور چلا گیا۔ اب 40 حضرات تھے جن میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث عالم تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات تھے، داؤد طائی رحمۃ اللہ جیسے تقویٰ کے پہاڑ موجود تھے، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ شام کے وقت حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت وہ بوڑھے نے آپ سے کیا ہم کلامی کی؟ حضرت نے فرمایا مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ مسئلہ کیسا پوچھا؟ کہنے لگے التحیات کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ ہم لوگ 2 واو سے پڑھتے ہیں اور دوسرے آئمہ 1 واو سے پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھنے آیا تھا کہ التحیات میں 1 واو سے پڑھوں یا واوین 2 واو سے پڑھوں، تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ واوین سے پڑھ لو، 2 واو سے پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 2 واو آ گئے نا۔ وہ کہنے لگے چلو جی یہ تو سمجھ آ گیا کہ التحیات کا مسئلہ پوچھا، مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ بوڑھا جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، فرمایا وہ مجھے دعا دے گیا تھا۔ حضرت یہ دعا کہاں سے آ گئی لا ولا؟ فرمایا وہ اشارہ کر گیا تھا ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو شجرہ طیبہ کی مانند بنا دے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ تو ہم تو ان کے محفل کی گفتگو کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ تو ایسے ہی یہ کلام اب ذرا تفصیل سن لیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 کام کر لو تمہیں وصل نصیب ہو جائے گا۔ کون سے 3 کام؟ فرمایا زندہ کو مارو اور مردہ کو زندہ کرو۔ جی کیا مطلب؟ فرمایا نفس زندہ ہے اسے مارو اور دل مردہ ہے اسے زندہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو روبرو ہے اسے پیچھے کرو اور جو پیچھے ہے اسے آگے کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ دنیا تمہارے روبرو ہے، اس کو پیچھے کرو، اور آخرت تمہارے پیچھے ہے، اسے تم آگے کر لو۔ آخرتی نقطہ نظر سے زندگی گزارو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت تیسرا کیا؟ کہ دوست کو اجنبی بنا لو اور اجنبی کو دوست بنا لو۔ وہ کہنے لگے کہ شیطان سے تمہاری دوستی ہے، اسی کی مان کے چلتے ہو نا، لہذا اس کو تم اجنبی بنا لو، اور جس کی نہیں مان کے چلتے وہ پروردگار تمہارے لیے اجنبی بنا ہوا ہے، اس اجنبی سے تم دوستی کر لو۔ 3 کام کر لو تمہیں اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ اس عاجز نے اپنے مشائخ کی صحبت میں جو وقت گزارا، 3 باتوں کی اہمیت اپنے مشائخ کی زبان سے بہت زیادہ سنی۔ آپ بھی اگر ان 3 باتوں کو اپنائیں گے تو یقیناً اس نسبت کے نور کو جلدی حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، کم کھانا یا دوسرے الفاظ میں بھوکا رہنا، یہ تصوف کی بنیاد ہے اور اسی پر آج عمل نہیں ہوتا۔ یہ جتنی ہماری مصیبتیں ہیں نا، آنکھ قابو میں نہیں، شہوانی خیال زیادہ آتے ہیں، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، یہ سب زیادہ کھانے کی مصیبتیں۔ ہم نے کم کھانے کے مزے لیے ہی نہیں،
رمضان بھی آ کے گزر جاتا ہے، ہم کم کھانے کے مزے نہیں لیتے. شہری میں اتنا کھاتے ہیں کہ اب الٹی آنے کے ڈر ہو جاتا ہے. اور افطاری کے وقت ہم کھانے کے اوپر ایسے پڑتے ہیں آج یا میں نہیں یا یہ نہیں. تو رمضان بھی آ کے گزر جاتا ہے، ہم بھوک کو تو جانتے ہی نہیں کیا ہوتی ہے. تصوف کی بنیاد اپنے پیٹ کو خالی رکھنا. ذرا اسے خالی رکھ کے دیکھیں. بھائی گستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے بڑے فضائل گنوا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضیلتیں ہیں؟ فرمانے لگے ہاں، اگر فرعون کو بھوک آ جاتی تو وہ خدائی کا دعویٰ کبھی نہ کرتا. خدائی کا دعویٰ اس لیے کر بیٹھا، اس نے کبھی بھوک کو دیکھا ہی نہیں. یہ جو پیٹ خالی ہوتا ہے نا، پھر بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. پھر خود بہت جھکنے کو دل کرتا ہے، پھر عاجزی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی آتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں بہت بھوکا تھا، کئی دن کا پاکا، اور بھوک کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی، اتنے وقت سے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور اب برداشت سے باہر بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رو نہیں، بھوکا رہنے والے کو قیامت کی سختی ہرگز نہ پہنچے گی اگر بھوک میں ثواب کی نیت ہو. واہ میرے مولا، نبی علیہ السلام نے بھوک میں ثواب کی نیت کر کے مسئلہ صاف کر دیا. نگاہ نبوت کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ڈائٹنگ کریں گے اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور آج کل تو سلیمنگ کلب بن گئے، اور بچیوں کو دیکھا بھوکی رہتی ہے، کچھ نہیں کھاتی، مگر اتنی توفیق نہیں کہ روزہ ہی رکھ لوں. روزے کی توفیق نہیں ہوتی، ویسے کچھ نہیں کھائیں گی کہ جی کہیں چربی نہ چڑھ جائے، اب اس پہ ثواب تو نہیں نہ ملے گا. تو بہتر ہے کہ سلیمنگ کرنے کی بجائے ہم روزوں کی کثرت کریں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا بھی مل جائے اور دل کو نورانیت بھی نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں آتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا. نبی اسلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پئیں گے، قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے اور خوب باتیں بنائیں گے. وہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے. اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا کہ انسان کے دل میں جو نفسانی وسوسے آتے ہیں نا، یہ شیطان کا بیج، شیطان کا تخم ہوتا ہے، اور پیٹ کو بھر لینا یہ اس کی زمین ہے، اور جی بھر کے سونا یہ اس کو پانی پہنچانے کی مانند ہے. تو جو جی بھر کے جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. اس کی آنکھ کہاں کھلے گی بھائی؟ فجر میں آنکھ کھلنی مشکل، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے. آج تو عوام الناس کی بات نہیں کرتے، تو لباس کے لیے فجر کی نماز پڑھنی مشکل. تو ہمارے اکابرین نے اس کی بنیاد ڈھونڈ لی کہ اصل وجہ پیٹ بھر کے کھانا. پھر سستی داری ہو جاتی ہے، استاد تقریر کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس وقت غنودگی کے عالم میں سیر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تاہم اپنی ضرورت کے مطابق انسان کھائے تو وہ بھی انسان کے لیے ضروری. اس لیے کہ جو انسان روٹی بالکل نہیں کھائے گا وہ پھر بیچارہ بالآخر گولیاں کھائے گا.
اتنا کھائیں کہ ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت سے زیادہ کھانا، عادتاً ہم جو زیادہ کھاتے ہیں نا، یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. اور انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہے، چند لقمے بھی آپ کھا لینا تو آپ پورا دن آرام سے گزار سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو